بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم ماضی اور مضارع، پاسٹ ٹینس اور پریزنٹ ٹینس پلس فیوچر ٹینس کہہ سکتی ہیں پڑھیں گے۔ ماضی کے بارے میں تفصیلات آپ کو پتہ ہے، 14 صیغے ہوتے ہیں اور اس کی ایک گردان کو ہم پڑھ چکے ہیں۔ پچھلے ٹیسٹ میں بھی آپ لوگوں نے اس کا ایک سوال حل کیا تھا۔ ماضی یا فعل ماضی کا مطلب ہوتا ہے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا۔ یہ آسان زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں جو کام ہو چکا ہے، جو ہو گیا ہے، اسے ماضی کہتے ہیں، اور اس کی گردان موجود ہے اسکرین پر، یا آپ سے بخوبی واقف ہیں۔ فعل، فعل، فعلوا، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلت، فعلنا۔ ماضی کے یہ 14 صیغے ہیں یا 14 الفاظ ہیں، 14 ورڈس ہیں۔ اس میں بیس کس کو مانتے ہیں؟ پہلے والے کو، فا عین لام، جس میں فعلا لکھا ہے۔ اور ماضی کی پہچان اکثر بیسک میں ہم اس طرح بتاتے ہیں کہ پہلا حرف یعنی فا اور آخری حرف یعنی لام دونوں پر اگر زبر ہو اور 3 حرف اس کے اندر ہو تو وہ فعل ماضی ہے۔ فعلا اس نے کیا، ذہبا وہ گیا، نصرا اس نے مدد کی، اکلا اس نے کھایا، خرجا وہ نکلا، وغیرہ۔ اسی وزن پر، اسی پیٹرن پر جتنے بھی ایکشن ورڈز ہیں عام طور پر سمجھے جا سکتے ہیں۔ دوسرے کو کس طرح پڑھا تھا ہم نے کہ فعلا، دوسرا بھی فعلا ہے لیکن اس کو ہم ود اسٹریچ کھینچ کر پڑھ رہے ہیں بیکاز آف الف، فعلا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ماضی کے پہلے صیغے کے آخر میں الف جوڑنے سے وہ ڈوئل بن جاتا ہے۔ فعلا وہ ان دو مردوں نے کیا، مطلب یہ تھرڈ پرسن کو بتاتا ہے، دو کو بتاتا ہے اور میل کو بتاتا ہے۔ الف سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ تثنیہ، مذکر اور غائب۔ فعلا ان دو مردوں نے کیا۔ اسی طرح پوری گردان میں آخر تک فعل ماضی کے آخر میں کچھ کانجیگیٹ کرنے سے، کچھ جوڑنے سے ایک نیا صیغہ بنتا ہے۔ اس کو ایسے سمجھ لیجیے جیسے ہم ٹیبل یاد کرتے ہیں تو ٹیبل پوری لگ بھگ سیم ہوتی ہے، جو بیچ والا ڈیجٹ ہوتا ہے اس کے بدلنے سے آنسر بدل جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے وہ بیچ والا ڈیجٹ؟ 2 ونز، 2 ٹوز، یہاں پر 2 ہے، 2 تھریز، 3 4 5 6 7 8 9 10، وہ 10 بیچ کے ڈیجٹ بدلنے سے آپ کا آنسر چینج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فعلا، فعلا، فعلو، آخری تبدیلی کی وجہ سے ترجمہ بدل جاتا ہے، نمبر آف پیپل بدل جاتے ہیں، ان کا واحد تثنیہ جمع کا فرق آتا ہے، حاضر غائب و متکلم کا فرق آتا ہے جو آپ جانتے ہیں۔ لیکن ضرورت ہے کہ فعل ماضی کی گردان میں آپ کو یہ چیز آن ریکارڈ یاد ہو، اورلی آپ کو یاد ہو کہ فعلا میں الف جوڑ رہا ہے جو تثنیہ کا ہے، فعلو میں واو جوڑ رہا ہے جو جمع کا ہے، فعلت تا ساکنہ واحد مؤنث غائب کو بتا رہا ہے۔ اس طرح آپ کو پورا یاد ہونا چاہیے، اور اس کو یاد کرنے کے لیے فی الحال آپ کو مشکل اگر لگ بھی رہا ہو تو ہم اس سے ملتی جلتی ایک پروناؤن کی گردان بھی یاد کر چکے ہیں، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن۔ تو اس میں آگے کی گردان کے اندر تا، تما، تم، یہ ساری چیزیں ہم وہاں ریلیٹ کر سکتے ہیں، اور الحمدللہ وہ آپ کو کم و بیش یاد ہی ہوگا۔ تو یہ تو ماضی ہے، لیکن آج کا سبق ہمارا ماضی نہیں ہے، ہم تھوڑے سے ریویژن کے ساتھ آئے ہیں تاکہ چیزیں بہتر طریقے سے سمجھ میں آئے۔ اب یہاں پر بھی روٹ بیس ورڈ جو بنایا ہے فعلا بنایا ہے، گرین کلر سے بڑا بڑا لکھا ہے۔ اس کے لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ عربی کے عام طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ 90% جو الفاظ ہوتے ہیں
وہ 3 لیٹر بیسڈ ہوتے ہیں، یعنی 3 حروف اصلی کے ساتھ کسی بھی لفظ کی اصل، کسی بھی ورب کی یا فعل کی اصل شکل ہوتی ہے. جیسے فا عین لام سے فعلا لکھا تو ہوا ماضی، اسے ایک مرد نے کیا. اب اسی سے اب دوسری گردان بنائی گئی ہے، یفعلو یفعلانی یفعلونا تفعلو تفعلانی یفعلنا تفعلو تفعلانی تفعلونا تفعلینا تفعلانی تفعلنا افعلو نفعلو. اب آگے جانے سے پہلے ایک سوال ہے، اور ہینڈ ریز کر کر ہی آنسر کیجیے پلیز، کورس میں آنسر مت کیجیے. آپ میں سے بتانا ہے یہ کون سی گردان ہے، اس گردان کو آپ کیا نام دے سکتی ہیں، کوئی بھی بتائیے. جی سسٹر فاطمہ. ڈاکٹر شاہین مائک آف کیجیے. فعل مضارع، جی بہتر ہے ماشاء اللہ، بالکل ٹھیک جواب ہے. مطلب فعلا روٹ لیٹرز ہیں اور گردان فعل مضارع یعنی پریزنٹ یا فیوچر ٹینس کو بتائیں گے. اور کیا ہے، تھوڑی سی تبدیلی کے بعد عام طور پر شروع میں الف تا یا نون کا اضافہ دیکھیں گے آپ شروع سے آخر تک، جو آپ کو پتہ ہے مضارع کے سمبل ہے یا علامت ہے. اگر شروع میں الف تا یا نون آئے تو وہ پھر فعل مضارع کا صیغہ ہوتا ہے. اور آخر میں کچھ اور تبدیلیاں بھی دیکھیں گی، کہیں آنی، کہیں اونا، کہیں اینا، اس طرح کہیں صرف نون زبر نہ، اس طرح کی تبدیلیاں آپ دیکھیں گی جو ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں. کیونکہ ہمارا سبق یہ بھی نہیں ہے لیکن ہم پڑھ چکے ہیں، تھوڑا سا ہمیں اس کی طرف توجہ دلانی تھی. یہ بھی گردان ہے لیکن یہ فعل مضارع کی گردان ہے. تو اب ہمیں یہاں پر ایک ہوم ورک لے لیجئے، یا پھر بہتر ہے کہ آپ اس کو دہرا لیں اس والی گردان کو. یفعلو واحد مذکر غائب، وہ ایک مرد جاتا ہے یا جائے گا. دو طرح ترجمہ کرتے ہیں عربی میں، ایک ہی صیغے سے ہم پریزنٹ اور فیوچر کو سمجھتے ہیں، ایک ہی لفظ سے دونوں معنی نکالتے ہیں. آگے پیچھے کے جملے کے حصے سے پتہ چلتا ہے کہ ہم پریزنٹ کی بات کر رہے ہیں یا فیوچر کی. یفعلانی وہ دو مرد کرتے ہیں یا کریں گے. اب اس میں آپ دیکھیے یفعلانی میں آخر میں ایڈیشن ہوا آنی کا، آنی معنی دو. اب آپ میں سے کوئی بتائیے ماضی میں دو کی عربی کیا ہے اور مضارع میں دو کی عربی کیا ہے؟ جس کو سوال سمجھ میں آیا ہے جواب دیجیے پلیز. کسی کو سوال سمجھ میں آیا ہے جواب دیجیے. جی میں ماضی میں فعلا لام زبر لا اتفعلا دو کی عربی، اور مضارع میں یفعلانی آنی لگ جائے گا. ٹھیک ہے، بہتر ہے. سسٹر فاطمہ آپ کیا جواب دے رہی ہیں، آپ بھی دے دیجیے. جی اپا، یفعلو میں اس میں 12 میں یہ آئے گا یفعلانی، اور فعلا فعالو اس میں الف لگ جائے گا آگے. جی بہتر ہے آپ کا جواب. جو ہمیں چاہیے تھا سسٹر فاطمہ نے وہ حصہ بولا ہے، لیکن پورا مکمل آنسر آپ کا بھی نہیں ہوا. آپ کچھ بھول گئی شاید، یا آپ کے ذہن سے نکل گیا، آپ نے یفعلو کہہ دیا. تو ہمارا سوال یہ تھا کہ ماضی اور مضارع میں ڈوئل کو کیسے پہچان رہی ہیں. ماضی میں الف ہے یفعلا، اور مضارع میں آنی ہے یفعلانی. تو یہ دو چیزیں آپ کو اگر ایک ساتھ یاد کرتے چلیں تو بہتر ہے کہ اگر کسی ماضی کے صیغے کو ڈوئل بنانا ہو غائب تھرڈ پرسن واحد کے لیے، تو الف کا ایڈیشن ہوگا اور مضارع کے اندر آنی کا. یہاں پہ ایک تیسری چیز بھی ہے جو ہم ابھی نہیں بتائیں گے آپ کو، آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. چلیے بتا دیتے ہیں، لیکن اس کو ہم کیری آن نہیں کریں گے، کیری فارورڈ نہیں کریں گے. آنی جو ہے ایک تو مضارع کے آخر میں آتا ہے اور اس کو ڈوئل بناتا ہے، ایک اسم کے آخر میں بھی آنی آتا ہے. کوئی ورڈ اگر ناؤن ہے، اگر اس کو دو بنانا ہے، جیسے کتابن کو کہنا ہے دو کتابیں،
तो क्या कहेंगे ज़रा, कोई सिस्टर सबिहा आप बताइएगा। सिस्टर सबिहा माइक ऑन कीजिए प्लीज। किताबुन माने एक किताब, अगर दो किताबें कहना है तो क्या लफ्ज बोले? किताबानी। किताबानी, माशाल्लाह। तो मालूम ये हुआ कि आनी को हम दो जगह इस्तेमाल करते हैं, पहले मुजारे के अंदर डुअल बनाने के लिए और इस्म को डुअल बनाने के लिए, लेकिन अलिफ का इस्तेमाल सिर्फ माजी में हो रहा है डुअल के लिए। और याद रखिए आनी आनी आवाज जहां आ रही है वो मुजक्कर के लिए, चाहे इस्म में हो चाहे फेल के अंदर हो। फिलहाल आगे चीजें इसमें ऐड हो सकती हैं। और जो फ़अला में जो अलिफ है वो भी मुजक्कर के लिए है। फिर इसके तीसरे सिगे पर आते हैं यफ़अलूना। यफ़अलूना, इस यफ़अलूना को आपको पहले सिगा नंबर 1 से देखना है। सिगा नंबर 1 था यफ़अलू, तो पहले सबसे ऊपर लिखा है। क्या तब्दीली आई? ऊना लग गया यफ़अलू के आखिर में, यफ़अलूना ऊना। तो ऊना भी हम फ़िल मुज़ारे को जमा बनाने के लिए मुज़क्कर गायब के सिगे को यफ़अलूना, वो सब मर्द जाते हैं या जाएंगे, दोनों तर्जुमा करना है आपको, प्रेजेंट भी और फ्यूचर भी। और इसी तरह इस्म के आखिर में भी ऊना लगाया जाता है, जैसे मुस्लिमुन एक मुसलमान, मुस्लिमानी दो मुसलमान, मुस्लिमूना बहुत सारे मुसलमान या सब मुसलमान। तो इस्म के आखिर में ऊना लगता है और फेल मुजारी के आखिर में। फेल के आखिर में मत कहिएगा, क्योंकि फेल के आखिर में जमा बनाने के लिए एक चीज और भी लगती है। क्या कोई बता सकते हैं वो क्या है? किसी को सवाल समझ में आया है? फेल को जमा बनाने के लिए वाऊ भी लगता है, जैसा कि माजी में देख रहे हैं। और अलिफ यहाँ पर लिखा जाता है, अलिफ पढ़ा नहीं जाता फ़अलू में, लेकिन लिखा जाता है। तो अब हमारे ये समझ में आया कि माजी में तो वाऊ लिखते हैं आखिर में, वाऊ का इजाफा करते हैं लेकिन अलिफ के साथ लिखते हैं, और मुजारे के अंदर ऊना लगाते हैं। दोनों का मतलब होता है वो मर्द, लेकिन एक हम माजी के लिए, पास्ट के लिए यूज करते हैं वाऊ अलिफ के साथ, और ऊना हम प्रेजेंट और या फ्यूचर टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आगे पढ़ने से पहले एक सवाल है, और हम चाहते हैं कि सभी के हैंड रेज हों तो बहुत मुनासिब है। सवाल यह है कि 3 माजी के सिगे बताने हैं और 3 मुजारे के सिगे बताने हैं गायब के। कौन सुना सकती हैं अभी? प्लीज माइक ऑन कीजिए। बाजी हम। जी सिस्टर कहकशां। फ़अला फ़अला फ़अलू जी यफ़अलू यफ़अलानी यफ़अलूना। जी माशाअल्लाह। तो तर्जुमा भी कर दीजिए 6 सिगों का। फ़अला उस एक मर्द ने किया, यफ़अलू वो एक मर्द करेगा, करता है या करेगा। फ़अला उन दो मर्दों ने किया, और यफ़अलानी वो दो मर्द करते हैं या करेंगे। फ़अलू उन सब मर्दों ने किया, यफ़अलूना वो सब मर्द करते हैं या करेंगे। अमेजिंग, माशाल्लाह, परफेक्ट जॉब। बहुत अच्छा किया आपने, और कहीं आप अटकी नहीं। अगर किसी को इतना कमांड है तो हम ये कह सकते हैं कि माजी मुजारे क्लियर है। और माजी मुजारे हमने जैसे पहले कहा, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, या फिर आप कह सकते हैं इंजन का काम करते हैं अरबी को समझने के लिए। तो अब यहाँ तक आगे बढ़ने से पहले एक राय आप सबकी लेना चाहेंगे। यहाँ तक सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है? कोई डाउट है, कोई बात समझ में नहीं नहीं आ रही हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि बाद में अगर जवाब आता है कि समझ में नहीं आया तो फिर परेशानी होगी हमें भी और आपको भी। तो प्लीज जरा बताइए सिस्टर सबिहा, सिस्टर फातिमा, सिस्टर इकरा, आप लोग की इतनी बात समझ में आ गई है क्या? 3-3 सिगे आप लोग सुना सकते हैं क्या सब? बस हाँ या ना में जवाब देना है, सुनाना नहीं। जी अपा सुना सकते हैं। ठीक है सिस्टर सबिहा, आपसे भी हमें जवाब चाहिए। इकरा बेटा आपसे भी चाहिए। जी जी सुना सकते हैं। सिस्टर सबिहा, आपकी क्या राय है?
جی جی آپ جی ٹھیک ہے. بالکل بھی یہ پریشر مت لیجیے گا کہ سب تو ہاں کہہ رہے میں نہ کہوں گی تو بری لگوں گی. جی نہیں، آپ سب سے اچھی لگیں گی. ایک بات یہ کہ آپ نے سچ بولا، دوسری بات آپ کو علم بھی آ رہا ہے. تو بالکل پریشان مت ہوئیے اس چیز کے لیے. جواب بالکل سب کے لیے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں. تو بہرحال یہاں تک ہم نے 3 صیغے پڑھے ماضی کے مضارع کے، اور ان کے فرق کو بخوبی سمجھ لیا، اور یہ سمجھا کہ ماضی اور مضارع میں جو چیزیں آگے ایڈ ہو رہی ہیں، اور وہ عام طور پر ہم نے تثنیہ اور جمع کے بارے میں پڑھا، جس میں آنی اور اونا اور او کو دیکھا. ایسا سمجھ سکتے ہیں. اب کیا کرنا ہے، آپ کو ایک ہوم ورک دے رہے ہیں. اگر آپ کر لائیں تو بہت بہتر ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں ہے. ہوم ورک لکھ لیجئے. ہوم ورک یہ ہے کہ ماضی کے اگلے 3 صیغے دکھا دیتے ہیں. ماضی کے اگلے 3 صیغے کون سے ہونے چاہیے؟ ذرا کوئی پڑھیے، کون سے ہوں گے اگلے 3 صیغے؟ جی فعلت، فعلتما، فعلتم. نہیں، کہاں سے پڑھ رہی ہیں؟ یہاں سے پڑھیے. فعلت، فعلتا، فعلنا. ورٹیکل دیکھنا ہے، کھڑی والی لائن دیکھنی ہے، ہاریزونٹل نہیں دیکھنی ہے نا. فعلت، فعلتا، فعلنا. فعلت اس ایک مرد نے کیا، فعلتا ان 2 عورتوں نے کیا، فعلنا ان سب عورتوں نے کیا. اب یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ اس میں ایڈ کیا ہوا ہے. سب میں فعلا 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 ہے، فاعل لام ہے اس تینوں میں. آخر میں ایک میں تا ساکن، ایک میں تا الف، اور ایک میں نون زبر نا. تو تا ساکن بتاتا ہے واحد مؤنث غائب کو، تا الف زبر تا بتاتا ہے تثنیہ مؤنث کو، 2 عورتوں کو، غائب کو، اور نون زبر نا جمع کے لیے آتا ہے مؤنث کے لیے. یہ یاد رکھنا ہے. ان 3 صیغوں کے ساتھ آپ کو مضارع کے یہ 3 صیغے یاد کرنے ہیں: تفعلو، تفعلانی، یفعلنا. اور اس میں کیا ہے، ایک میں آنی آیا ہے، ایک میں نون زبر نہ آیا ہے. آسانی یہ ہے کہ نون زبر نہ ماضی میں بھی آیا ہے اور مضارع میں بھی آیا ہے. یا یوں کہہ سکتی ہیں آپ، نون زبر نہ جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ اگر کسی لفظ کے آخر میں اگر آ رہا ہے، عام طور پر وہ لفظ مؤنث ہوگا اور جمع ہوگا. وہ فعل مؤنث ہوگا اور جمع ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ وہ ماضی کا ہے یا مضارع کا ہے یا حاضر ہے یا غائب ہے، یہ دیکھنا ہوگا، اس کی تفصیلات الگ ہیں. بہرحال اگلی بار جب کلاس میں حاضر ہوں تو ان 3 صیغوں کو کمپیئر کر کے جتنا آپ دیکھ سکیں اس کے سپیلنگ کو، اس کے ترجمے کو، اس کو دیکھیے گا. اگلی بار انشاءاللہ یہی کے سوالات سے کلاس کو آگے بڑھائیں گے. یہ بات سب کی سمجھ میں آ گئی ہے؟ کسی کو کچھ جی پوچھنا ہو تو پوچھ لیجئے، کیونکہ ان کو ہم سمجھائیں گے نہیں، ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ کو کتنا سمجھ میں آیا. اوپر کے نہیں آئے گا تو اس دن ہم سمجھا دیں گے. جی سچا سبیہ کیا فرما رہی ہیں؟ کا ہوم ورک جو ہے کیا دیا وہ نہیں سمجھ میں آیا. کوئی دہرائیے ذرا آپ میں سے کوئی، پلیز کوئی دہرا دیجئے کسی کی سمجھ میں آیا ہو تو. واحد مؤنث وہ مضارع کے مؤنث کے 3 صیغے اور 3 ماضی کے مؤنث کے صیغے. اس سلائیڈ کو دیکھیں اس کے سسٹر ماضی کے سبیہ. صیغوں کے ساتھ مضارع کے صیغہ یاد ہونا چاہیے اور لکھ کے بھی لائیں. جی چلیے بہتر ہے. سسٹر سبیہ آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ اسکرین جی پر جی چوتھا آپا. صیغہ لکھیے. پہلی لائن میں چوتھا صیغہ لکھا ہے شی ڈڈ، فعلت. جی مل گیا آپ کو؟ یہاں سے لے کر نیچے کے 3 صیغے فعلت، فعلتا، فعلنا. اس کے بارے میں آپ کو یہ یاد کرنا ہے کہ پہلی بات تو یہ ماضی کے صیغے ہیں، مطلب پاسٹ ورب ایکشن